اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور بڑا غالب آنے والا بخشنے والا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے آپ کو اس آیت کے ذیل میں کہ موت ایک عدم ہے اور عدم کیسے مخلوق ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ موت عدم نہیں ہے، موت انتقال ہے من عالم الی عالم آخر، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ یہ انتقال دینا جو ہے وہ ایک ایجابی عمل ہے، وجودی عمل ہے، عدم نہیں ہے۔ موت امر عدمی نہیں ہے، موت ایک امر وجودی ہے۔ سائنسی اعتبار سے جو آپ کو بتایا کہ حیات جو ہے روح کیسے پیدا ہوتی ہے، سائنسدانوں کو تھوڑا سا پتہ چل گیا ہے کہ انسان کے ڈی این اے کے دھاگوں کے اوپر موجود 3 ارب سالموں کی ترتیب سے آنے پر روح کی روشنی چمکتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ حیات ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تمام اعمال جو ہے وہ علل و اسباب کے ذریعے ہوتا ہے، براہ راست نہیں ہوتا۔ اب اللہ ان یجعل الاشیاء الا باسبابها، یہ روز اول سے فیصلہ ہے کہ اشیاء، اسباب، سبب، قانون، دستور کے مطابق ہوگا، بغیر سبب کے بیٹھے بیٹھے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر چیز کے پیچھے ایک سبب ہے، لہٰذا حیات نکال دیتا ہے۔ حیات کا نکال دینا کسی ترتیب سے یہ عمل ہے، یعنی منتقل کر دینا ایک عمل ہے، عدم نہیں ہے، تخلیقی عمل ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات بنایا تاکہ آزمائش ہو جائے تمہاری کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے عمل کے لیے۔ ایمان تو بنیاد ہے، عمل ہی انسان کے لیے تقدیر ساز ہے۔ عمل کے بغیر کوئی دنیا کا کام بھی نہیں ہوتا، آپ کو روپیہ نہیں ملے گا عمل کے بغیر۔ اگر کوئی گدھا ہے وہ مانگتا ہے تو مانگنا بھی عمل ہے۔ جی، عمل کے بغیر کچھ نہیں ملتا، دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی عمل کے بغیر کوئی ثواب، کوئی درجہ نہیں ملتا۔ سارا سلسلہ عمل کے اوپر موقوف ہے۔ ایکم احسن عملا، خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے لیے تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ عمل ہی انسان کے لیے دنیا و آخرت میں تقدیر ساز ہے۔ ایک فرقہ تھا مرجئہ کے نام سے، مرجئہ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عمل کا کوئی کردار نہیں ہے، ایمان کافی ہے۔ ان کے اوپر ہمارا امام علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی المرجئہ، جو مرجئہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ ان کے نزدیک عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ عمل خیر کی کوئی حیثیت ہے، نہ عمل بد
کی کوئی حیثیت ہے، عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو سید الشہداء کے قاتل کے لیے کوئی مذمت نہیں ہے جی، اور علی کے ایصال اور قربانی کی کوئی فضیلت نہیں، عمل کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مرجئہ یہ بات کرتے ہیں، لعنت ہو ان کے اوپر جو عمل کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو خلق کیا ہے۔ لہٰذا غرض تخلیق احسن عمل ہے، جو ہستی عمل میں سب سے آگے ہے وہ غرض تخلیق میں بھی پہلے نمبر پر آتا ہے جی۔ انسان کو خلق کرنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ بہتر عمل، بہتر عمل کے لیے خلق کیا ہے۔ اچھا، پھر جو ذات سب سے زیادہ بہتر عمل انجام دیتی ہے وہ سب سے زیادہ غرض تخلیق میں اول ہے۔ اگر آپ اس نقطے کو سمجھتے ہیں تو اس حدیث کو سمجھیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں ان افلاک کو خلق نہ کرتا۔ اے غرض تخلیق، اے نمونہ بہترین عمل، اگر بہترین عمل نہ ہوتا تیرا تو میں تم کو خلق نہ کرتا، جب تم کو خلق نہ کرتا پوری کائنات کو خلق نہ کرتا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا۔ تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا۔ ذرا پھر پلٹ کر دیکھو، کیا تم کوئی خلل پاتے ہو؟ پھر پلٹ کر دوبارہ دیکھو، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تھک کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ یہ سبحان اللہ، حسیر تھک جانے کو کہتے ہیں، خاسئا ناکام۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو یک بالائی دیگرے بنایا۔ ان تمام آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دخان سے بنایا۔ ثم استوی الی السماء وہی دخان، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں باہم مربوط، نتیجہ خیز اور حیات بخش ہیں، کوئی چیز بیہودہ نہیں ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں ہے۔ ایک سائنسداں، ان کا نام بھی ہم نے یہاں لکھا ہے، اس کا کہنا ہے کہ جو میں کائنات کو دیکھتا ہوں اور اس کی ساخت کا مطالعہ کرتا ہوں، اتنا میرے اس یقین پر اضافہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کائنات کو ہماری آمد کی پیشگی اطلاع مل چکی ہوگی۔ دیکھو یہ سائنسداں کیا کہتا ہے، میں پوری کائنات کا مطالعہ کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے تمام کائنات کو یہ بتایا گیا ہے پہلے کہ یہ انسان آنے والا ہے، دیکھ اس کے لیے خیال کرنا ہے تم نے آئندہ۔ یہ لگتا ہے کل کائنات کے مطالعہ سے جو خلاصہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے۔ جی ابھی ہم آپ کو ایک سادہ سی بات جو روز آپ کے سامنے ہے وہ بتاتے ہیں۔
کہ اس معترفی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تعالیٰ کی تخلیقی نظام میں کوئی بد نظمی نہیں ہے۔ کیا نظام ہے؟ سورج کی دھوپ پڑتی ہے سمندر پر، سمندر سے بخار اٹھتے ہیں، اور بخار جو ہے وہ اوپر آ کر بادل بن جاتے ہیں، اور بادلوں کو ہوا چلا دیتی ہے، ادھر سے ہوا چلتی ہے اور بادلوں کو سمندر کے اوپر سے خشکی کی طرف چلا دیتے ہیں۔ جی، اور پھر خشک علاقوں میں بارش برستی ہے، پانی برستا ہے۔ سمندر سے پانی اٹھاتا ہے اللہ، لاکھوں نہیں کروڑوں ٹن پانی اٹھاتا ہے، کروڑوں ٹن پانی اٹھاتا ہے۔ جی، کوئی پمپ شپ کے ذریعے نہیں، اس کو بخار میں تبدیل کرتے ہیں، بخار اٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اوپر ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ بخار بادل بن جاتے۔ وہ بخار کیا ہے؟ پانی ہے۔ بادل کیا ہے؟ پانی ہے۔ جی، وہ سمندر کے اوپر اٹھ گیا، ادھر خشکی کے لیے علاقوں کے لیے چاہیے پانی، جسے ادھر بھیجنا ہے اس کے لیے نہر کھولنا پڑتا ہے، ٹینکر چلانا پڑتا ہے۔ پانی کو منتقل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی، نہ ٹینکر نہ نہر، ہوا اس بادل کو چلا دیتی ہے، وہ بادل چل پڑتا ہے خشک علاقوں کی طرف، وہاں پانی برساتا ہے۔ جی، پانی گرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ مٹی کے اوپر گرتا ہے۔ مٹی پر پانی گرنے سے مٹی خراب ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، جب ہم اس پر پانی ڈالتے ہیں تو پھر اس میں جنبش آتی ہے، پھر اٹھنے لگتا ہے، پھر انبتت، پھر نبات۔ سبحان اللہ۔ پانی مٹی پر گرنے سے مٹی اس کا استقبال کرتی ہے، وہاں سے سبزہ اگاتی ہے، پھل اگتے ہیں، دانے اگتے ہیں، گھاس اگتی ہیں، جانور کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہاں سے یہ جو پانی ہے، یہ پانی جب زمین کے اوپر پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ اتفاقیہ ہے اور بے مقصد ہے، تو کیا ہوتا؟ پانی گرنے سے زمین خراب ہو جاتی، سڑ جاتی، بدبو آ جاتی۔ نہیں، زمین مٹی استقبال کرتی ہے، وہاں سے دانے اگتے ہیں، وہاں سے درخت اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں۔ جب پانی پڑتا ہے مٹی کے اوپر اور مٹی میں دانا جاتا ہے نیچے، تو پھر وہ دانا سے کیا نکلتے ہیں؟ جڑیں نکلتی ہیں زمین کی طرف، ہر طرف جڑیں نکلتی ہیں، اور وہ جڑیں جو ہے وہ کیا کرنے نکلتی ہیں؟ اور جڑیں زمین میں موجود 20 عناصر میں سے 10 عناصر کو جذب کرتی ہیں۔ اگر دانہ جو ہے وہ گندم کا دانہ ہے تو وہ ان عناصر کو جذب کرتے ہیں وہ جڑیں، جن سے گندم بنتی ہے۔
دنیا کی ترقی یافتہ ترین لیبارٹریز میں موجود سائنسداں تشخیص نہیں دے سکتے ان عناصر کو جو یہ جڑیں تشخیص دے سکتی ہیں۔ یہ ان عناصر کو جذب کرتے ہیں جن سے گندم بنتی ہے، اور اگر مکئی ہے تو ان عناصر کو کرتے ہیں جن سے مکئی بنتی ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ گندم اوپر آئی، مکئی اوپر آ گئی، انسان نے کھایا، انسان کے جسم کا حصہ بن گیا، خون بن گیا، خون، وہ خون دل میں ڈال دیا، دل نے اس کو پمپ کیا، تمام جسم کے جو سیلز ہیں اس تک پہنچایا، کھربوں سیل ہے جی، غذا بن گئی، اور پھر وہاں سے واپس آتا ہے، خون واپس آتا ہے دل کی طرف، پھر واپس آتا ہے، پھیپھڑوں کی طرف بھیجتے ہیں، وہ صفائی کرتے ہیں، اور صفائی کرنے کے بعد دل دوبارہ پمپ کرتا ہے اسی پانی کو۔ آپ ایک باغ بنائیں، باغ گلشن بنائیں، اس کے درمیان میں ایک حوض بنائیں، اس حوض میں پانی ہو، اس میں ایک پمپ لگائیں، اور اس میں آپ کے کئی درخت ہو، پھلدار درخت ہیں، میوے ہیں، پھول ہیں، خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں آپ کے باغ میں، اور ان میں میوے لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ نے حوض بنایا ہے وہ پمپ ہے، وہ پمپ تمام درختوں کے پتوں تک پانی پہنچاتا ہے، پھر اس کے بعد ان پتوں سے، درختوں سے، پودوں سے پانی واپس آتا ہے، گھن پانی واپس آئے گا، ان کو آپ کے حوض کے ایک شعبے میں اس کی صفائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ پمپ کرتا ہے۔ ایسا آپ کر سکیں گے؟ ایسا کوئی حوض بنے جو پمپ کرے اور پھر تمام درختوں سے پانی ہو کر کے واپس آئے پمپ میں، اور واپس میں جو گن بن آتا ہے اس کو صاف کرے، صاف کر کے دوبارہ پمپ کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ سے ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، ہو سکتا ہے ایسا؟ جی، ہمارے جسم میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے جسم کے تمام پودے، سیلز اربوں میں، ان کو آبیاری کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، خون جب واپس آتا ہے، یہ خون دل سے پمپ ہونے کے بعد انسان کے اعضاء و جوارح میں ہر جگہ جاتا ہے، اس کو شریان کہتے ہیں، پھر واپس آتا ہے، واپس آنے والے رگوں کو ورید کہتے ہیں، جانے والی شریان، واپس آنے رگوں کو ورید، یہ شریان اور ورید، شریانوں سے پانی اور خون جاتا ہے، ورید سے واپس آتا ہے، کہاں؟ وہی دل کے پاس، شعبہ ہے دل کے پاس، اس کو صاف کرنے کا، صاف کر کے دوبارہ بھیجتا ہے، پھر پلٹ کر آتا ہے، دوبارہ بھیجتا ہے، پلٹ کر آتا ہے، یہ پھر آپ جو سانس لیتے ہیں، آپ سانس لینے میں یہ آکسیجن اپنے اندر لے جاتے ہیں، یہ جو خون ہے ان کو آکسیجن بھی چاہیے ہوتا ہے،
یہ سیلز تک، یہ لمبا درس ہے، اس کو رہنے دیں۔ یہ ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ نظم نظام ہے۔ ہل تری من فطور، کیا اس کائنات میں کوئی بد نظمی ہے؟ دیکھو کہ یہ خون واپس آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان سانس لیتا ہے، آکسیجن کھینچتا ہے، آکسیجن خون کے ساتھ مل کر کے شریانوں کو جاتا ہے۔ آکسیجن نہ ہو تو پھر انسان مر جاتا ہے، اور واپس آتا ہے، انسان سانس نکالتا ہے منہ سے، اور اس کو کاربن کہتے ہیں۔ وہ زہریلی ہوا ہے، زہریلی ہوا، یہ حیات بخش ہوا کھینچ لیتا ہے انسان، اور زہریلی ہوا پھونک دیتا ہے باہر۔ ٹھیک ہے، یہ جو درخت ہے، ہم اور درخت انسان، ہل تری من فطور، کیا کائنات کی صنعت میں کوئی بد نظمی ہے؟ جی، یہ درخت کیا فراہم کرتے ہیں ہمارے لیے؟ آکسیجن، جو حیات بخش ہے۔ ہم درختوں کو کیا فراہم کرتے ہیں؟ کاربن، جو ان کو کاربن چاہیے، جی وہ آپ دیتے ہیں۔ یہ جو جتنے بھی حشرات ہیں، جانور ہیں، سب سانس نکالتے، تنفس کرتے ہیں، تو وہ کاربن پھینکتے ہیں، درختوں کے غذا بنتی ہے۔ درخت اور انسان کے درمیان میں کیا تبادل حیات ہے، سبحان اللہ۔ ہل تری من فطور، جی ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کھانا کھایا، خون بن گیا، سانس لیا، آپ نے کاربن پھینکا، وہ کاربن اس درخت کا حصہ بن گیا، اس درخت نے پھل دیا، وہ پھل دوبارہ آپ نے آ کے کھایا، پھر خون بن گیا، پھر کاربن بن گیا۔ ہل تری من فطور، کیا سرکل نظام ہے؟ سبحان اللہ، تعجب ہے اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزات ہے۔ مطالعہ کرو، پڑھو ان چیزوں۔ ہل تری من فطور، فارجع البصر، جی پھر پلٹ کر نظر کرو، جدید تحقیق کرو، اپنے تجربات کو دہراؤ، تمام وسائل بروئے کار لاؤ، اور دیکھو ہل تری من فطور، کیا کوئی بد نظمی ہے؟ جی اس پورے نظام میں کسی کڑی میں اور اس حکیمانہ گردش میں کوئی خلل ہے؟ دھوپ اور مٹی میں، مٹی اور پانی میں، پانی اور جانداروں میں، پھر گردش و لیل و نہار میں، وغیرہ وغیرہ میں کوئی تضاد ہے؟ ہل تری من فطور، ثم ارجع البصر کرتین، اللہ تعالیٰ کی صنعائی کا بار بار مطالعہ کرو، یہ تلاش کرو اللہ تعالیٰ کی تخلیقی نظام میں کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کرتین، صرف 2 مرتبہ کے لیے نہیں، بلکہ لبیک و سعدیک کی طرح یہ بار بار تکرار کرو، جی تحقیقات جاری رکھو، دن رات ایک کر کے تحقیق کر کے دیکھو۔ ہل تری من فطور، کیا کہیں کوئی بد نظمی ہے؟ یعنی اپنی تحقیق نسلاً بعد نسل جاری رکھو، جاری رکھا ہوا ہے یہ انسان، نسلاً بعد نسلاً صدیوں سے لگے ہوئے ہیں، کہیں کوئی خلل دیکھا ہے؟ بد نظمی دیکھی ہے؟ نہیں۔ ینقلب الیک البصر، آخر کار آپ کی نظر تھک ہار کر کے واپس آ جائے گی، اور پھر آپ کہیں گے سبحانک اللہم۔ بڑی حقیقت ہے، اس کائنات کی بہت بڑی حقیقت۔
اللہ تعالیٰ کی صنعیت. جی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دھکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کے نزدیک ترین آسمان کو مزین کیا ہے بمصابیح چراغوں سے. جو جتنے ستارے ہم کو نظر آتے ہیں یہ آسمان اول سے مربوط ہے. یہ جتنے ستارے، جتنے کہکشائیں، جنہیں کھربوں کہکشائیں، ہر کہکشاں میں کھربوں ستارے، یہ آسمان اول ہے. آسمان دوم سوم کے بارے میں ہم کو اصلاً کوئی پتہ نہیں. جی یہ آسمان اول میں جو ستارے ہیں یہ زینت بھی بنایا ہے اور یہاں سے شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے. شیطان شہاب ثاقب سے بھاگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نجوم اور ستاروں سے ہم شیطان کو بھگاتے ہیں. یہ دونوں کیسے جمع ہوگا؟ اس کو اس طرح جمع کرتے ہیں کہ یہ شہاب ثاقب اس ستاروں سے ٹوٹ کر آتے ہیں، لہٰذا یہ جمع ہو سکتا ہے کہ یہ ستارے جو ہے وہ چراغ بھی ہے اور ان سے شیطان کو بھگانے کا بھی کام لیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.